یاد رکھنا مرنے کے بعد انسان 2 رکعت نماز کی تمنا کرے گا، اللہ اکبر، رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مجھے موقع دے دیا جائے تاکہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں دنیا میں لوٹ کر، دنیا میں جا کر، مگر اس کو موقع نہیں ملے گا۔ میری قوم کے جوانوں، کتنا خوبصورت سرمایہ ہے جسے زندگی کہتے ہیں، جسے حیات کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح، وہ اللہ، وہ جواد و کریم، وہ ہر نعمت کو بار بار دیتا ہے، مگر وہ جواد و کریم نے قانون بنا دیا کہ دنیا میں 1 مرتبہ بھیجیں گے، دنیا کی زندگی 1 مرتبہ عطا کریں گے، دوبارہ کسی کو نہیں دیں گے۔ یہ دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو، حیات کو غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور موت کی تلواریں ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، نکڑوں پر بیٹھ کر ٹائم پاس کرنے والوں، اللہ اکبر، چوراہوں پر بیٹھ کر وقت کی بربادی کرنے والوں، ہوٹلوں پر بیٹھ کر پکنک کے نام پر وقت کو ضائع کرنے والوں، وقت کی قدر کرو۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، میرے استاد فرماتے ہیں، یعنی امام غزالی فرماتے ہیں، میرے استاد فرماتے ہیں، وقت وہ 2 دھاری تلوار کا نام ہے، اگر تو اس کو صحیح استعمال نہیں کرے گا تو وہ تجھے کاٹ کر کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے استاد نے کہا، آپ کے استاد فرماتے ہیں کہ سورۃ العصر کی تفسیر میں نے برف بیچنے والے کو دیکھ کر کے سمجھی، وہ کس طرح سے برف بیچنے والا، اس کو نقصان کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، برف بیچنے والے کو نقصان کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، غافل ہوا برف پگھلتا چلا جائے گا، اس کا نقصان ہو جائے گا۔ ہوشیار برف بیچنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، کہ جلدی جلدی پگھلنے والا برف بیچ کر نہ ختم ہونے والے نہ پگھلنے والے سرمائے کو اکٹھا کر لے۔ جیسے برف فیکٹری سے نکلنے کے بعد پگھلتا ہی رہتا ہے اسی ہوا لگنے سے، اسی طرح انسان ماں کے شکم سے نکلنے کے بعد ہر لمحہ موت سے قریب ہو رہا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، زندگی کسی کی بھی بڑھ نہیں رہی ہے، بلکہ ہر انسان کی زندگی گھٹ رہی ہے۔ 1 سیکنڈ کاٹا آگے بڑھتا ہے، ہمیں موت سے قریب کرتا ہے، 1 گھنٹہ آگے بڑھتا ہے، ہمیں موت سے قریب کرتا ہے، 1 دن آگے بڑھتا ہے، ہمیں موت سے قریب کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، وقت کی قدر کرو، اس لیے کہ ہر آنے والا دن انسان سے کہتا ہے، اے انسان، میں آیا ہوں، میرے اندر کچھ اچھا عمل کر لے تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دوں۔ اگر تو اچھا عمل نہ کر سکے گا تو وہ بھی میں گواہی دوں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کتنے افسوس کی بات ہے، وہ قوم جو دنیا پر حکومت کرنے کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو دنیا کو انداز زندگی سکھانے کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو دنیا کو ایجوکیشن، بھیک اور خیرات میں دینے کے لیے آئی تھی، تمہیں پتا بھی ہے اپنی تاریخ، تمہیں پتا بھی ہے اپنی داستان۔ آج سے 5 صدیاں پہلے یورپ کا ہر انسان اگر علم حاصل کرنا چاہتا تو بغداد کی سرزمین پر جاتا اور مسلمانوں کے دروازے پر کاسے گدائی لے کر کے علم کے حصول کی کوشش کرتا۔ لوگ کہتے اگر علم حاصل کرنا ہے تو مسلمانوں کے پڑوس میں رہو، علم حاصل کرنا ہے تو مسلمانوں کے محلوں میں رہو، علم حاصل کرنا ہے مسلمانوں کے شہر میں رہو، علم حاصل کرنا ہے مسلمانوں کے ملکوں میں رہو۔ اللہ اکبر، یہ اپنی پہچان تھی، لیکن اللہ اکبر، کیا ہو گیا میری قوم کو، کیا نظر لگ گئی میری قوم کو؟ وہ قوم جس کے ہاتھوں میں کبھی قلم تھا، جس کے ہاتھ میں کبھی کتاب تھی، جس کے ہاتھ میں کبھی کاپیاں تھی، جس کے ہاتھ میں کبھی پڑھنے لکھنے کا سرمایہ تھا، آج اس قوم کے ہاتھ میں گیم کے آلات آ گئے ہیں، جوے کے آلات آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا یوں ہی تمہیں برباد نہیں کر رہی ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ رب العزت اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے حالات کو تبدیل نہ کرے۔ آج مسلمانوں کو دیکھنا ہو تو دیکھ لو، یا تو وہ گناہ کر رہے ہوں گے، یا تو وہ غیبت کر رہے ہوں گے، یا تو وہ گیم کھیل رہے ہوں گے، یا تو وہ عورتوں پہ بد نظری کر رہے ہوں گے۔ ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے قرآن کا مسلمان کیا ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ سچے مسلمانوں کو دیکھو تو گیم کھیلتے ہوئے نہیں، سچے مومنوں کو دیکھو تو جوا کھیلتے ہوئے نہیں، سچے مومنوں کو
को देखो कबूतर बाजी करते हुए नहीं, सच्चे मोमिनों को देखो कुत्तों को बहलाते नहीं, सच्चे मोमिनों को देखो किसी पे जुल्म करते नहीं। मोमिन की पहचान क्या है? तराहुम रुक्कन सुज्जदा यबतगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। जब तुम उनको देखोगे या तो उनको रुकू करते देखोगे या तो उनको सजदे करते देखोगे। जब तक मुसलमान रुकू में रहा, सजदे में रहा, दुनिया गुलाम बन करके उसके पीछे पीछे चलती रही। जिंदगी को गनीमत जानो। बहुत जल्द एक दिन ये जिंदगी का खूबसूरत सिलसिला मौत की लटकती हुई तलवार काट देगी। बेशक। मेरा माल, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा कारोबार। एक बात अर्ज करता हूं, बहुत खूबसूरत सी बात एक बुजुर्ग ने लिखी, उसको सुन ले। ये दुनिया में अपना कुछ नहीं है। बेशक बेशक। हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो तू खा के हजम कर ले वो तेरा है, जो तू पहन कर फाड़ दे वो तेरा है, और जो तू अच्छा अमल आखिरत के लिए भेज दे वो तेरा है। तीन चीज के अलावा कुछ तेरा नहीं है। और इंसान डूब गया दुनिया में, आखिरत को फरामोश कर गया। एक मर्तबा का वाकया एक बुजुर्ग लिखते हैं, दो भाई आपस में जमीन के लिए लड़ रहे थे। जरा तवज्जो कर। जी जी। जिंदगी की कद्र नहीं करोगे, अच्छे अमाल नहीं करोगे तो क्या होगा अंदाजा करें। दो भाई लड़ रहे हैं, ये मेरी जमीन, ये तेरी जमीन, ये इसकी जमीन, ये उसकी जमीन। ऐसे में उन्होंने क्या देखा, एक टूटे हुए कटोरे के चंद टुकड़े हैं, मिट्टी का कटोरा है, उसके टूटे हुए चंद टुकड़े हैं। उससे आवाज आई, ए जमीन के लिए लड़ने वालों, ए दुनिया के लिए लड़ने वालों, अल्लाह अल्लाह, एक दूसरे को अपनी बात सुनाने वालों, जरा मेरी भी सुन लो। जब टूटे हुए कटोरे से, मिट्टी के प्याले से आवाज आई तो दोनों अलर्ट हो गए, अटेंशन हो गए, मुतवज्जे हो गए। क्या कि टूटा हुआ कटोरा बोल रहा है। जब मुतवज्जे हुए तो उस टूटे हुए प्याले से आवाज आई, ए खूबसूरत चेहरे वाले जवानों, ए अपने हुस्न पे इतराने वाले जवानों, अपनी आंखों पर गुरूर और करने वाले जवानों, अपने खूबसूरत जिस्म पर इतराने वाले जवानों, अल्लाह अल्लाह, अपनी दौलत पर इतराने वाले, भूल कर